ویسے تو رمضان کریم کا پورا مہینہ عظمتوں والا اور برکتوں والا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے فیوض کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب رمضان کریم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس میں اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ایک نیکی کا 70 نیکیوں کے برابر میں ثواب ملتا ہے، ایک نفل کا فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ویسے تو رمضان کریم کا پورا مہینہ عظمتوں والا اور برکتوں والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور بہت ساروں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی آخری عشرہ جو ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے سے جو عشرہ لگ جاتا ہے، اس عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے خصوصیت کے ساتھ میں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کریم آتا ہے تو اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہو جایا کرتے تھے بھلائی کے معاملے میں، سخاوت کے معاملے میں، کہ تیز چلتی ہواؤں کے مانند ہو جایا کرتے تھے، یعنی اتنے بھلائی پھیلانے میں اور خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ کے رسول اتنے سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ عام پورے مہینے میں ہوا کرتا تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ میں یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس کی اسپیڈ بڑھ جایا کرتی تھی، عائشہ کہتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس رات کی تلاش میں لگ جایا کرتے تھے جو لیلۃ القدر ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یعنی اس میں ایک ایسی رات ہے جو 100 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اس کی تلاش میں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم آخری عشرے کے طاق راتوں میں، یعنی جب آخری عشرہ لگ جائے تو اس کے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم رات کو تلاش کرو جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس لیے ہمارا معمول بھی یہ ہونا چاہیے کہ پورا مہینہ ہم نیکیوں کے ساتھ میں گزارے، پورا مہینہ روزہ رکھ کر گزارے، پورا مہینہ قیام اللیل کے ساتھ میں گزارے، اللہ کی کتاب کی تلاوت، اس کو سمجھنا سمجھانا، ذکر اور اذکار، لیکن اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے میں ہماری بھی عبادات بڑھ جانی چاہیے، آخری عشرے میں ہماری بھی تلاوت کی جو رفتار ہے وہ بڑھ جانی چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی جو رفتار ہے وہ بڑھ جانی چاہیے، ذکر اور اذکار کا جو معمول ہے وہ بھی ہمارا بڑھ جانا چاہیے۔ یہ ساری جو خصوصیت ہے وہ ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، اس لیے کہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا وہ بہت ہی اہم عشرہ ہے، اور اس میں خاص طور سے جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل اور ذکر اور اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس رات کو تلاش کرتے تھے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یعنی قدر کی یہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قدر یعنی یہ ایک تو تقدیر کو بنانے والی رات ہے، یعنی اس میں جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے تقدیروں کے فیصلے کر دیتا ہے اور ان کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، یا پھر یہ قدر بہت ہی عظمت والی اور بہت ہی برکت والی اور قدر و منزلت والی یہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو آخری عشرے میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھرپور عبادات کریں اللہ تعالیٰ کی، صرف جگے نہ، یعنی جگ کر اپنے آپ کو خراب کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، اور بجائے اس کے کہ ہم اس رات کے ثواب کو حاصل کریں، ہم اس کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اس لیے کہ اسی رات میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا بھی اس رات میں نزول ہوتا ہے، وہ ہر معاملے کو لے کر آتے ہیں، یعنی ہر معاملے کی تقدیر کا مسئلہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے پورا فیصلہ کر کے، یعنی سال بھر کا۔ تو یہ فرشتوں کا نزول بھی اس رات میں ہوتا ہے، اس لیے اس رات کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں عبادات اس میں بہت اہتمام کے ساتھ میں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے اس رات کی وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا معمول کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کا اعتکاف کا یہ معمول تھا۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے ایک خیمہ لگا لیا کرتے تھے مسجد میں، اور اس میں اپنے آپ کو عبادات کے لیے مخصوص کر لیا کرتے تھے، جیسے کہ عام طور سے ہم اپنی مسجدوں کے اندر پردے لگا کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ گرچہ سنت ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے،
ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر ہم اعتکاف کا اہتمام کریں گے تو عین ممکن ہے کہ ہم اس رات کو پالیں گے، یعنی ہم اس رات کی جو اہمیت ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس کو تلاش کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو ہم کو بھی 10 راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اس امید کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ 1000 مہینوں والی رات مجھے مل جائے اور اس رات کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس آخری عشرے میں اعتکاف کی۔ تو ہمیں اس بات کا خصوصیت کے ساتھ میں اس اعتکاف کو، یعنی اس آخری عشرے کو گزارنا چاہیے، ہماری نیکیوں کی رفتار بڑھ جانی چاہیے، بھلائیوں کا جو معاملہ تھا اس میں ہماری اس میں تیزی آ جانا چاہیے، اس کی رفتار بڑھ جانی چاہیے۔ جیسے ویسے تو 20 دنوں پورے رمضان کے مہینے میں ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ خصوصیت کے ساتھ میں اس آخری عشرے میں ان کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے 20 رمضان میں کوتاہیاں ہو گئی ہے، بہت غلطیاں ہو گئی ہے، جو اہتمام کرنا چاہیے تھا روزوں کا وہ ہم نہیں کر پائے، جو اہتمام کرنا چاہیے تھا نمازوں کا ہم نہیں کر پائے، جو خرچ کا اہتمام کرنا چاہیے تو ہم نہیں کر پائے، جو بھلائیوں کا کام کرنا چاہیے تو ہم نہیں کر پائے، تو اب اس آخری عشرے کو ہم پورے اہتمام کے ساتھ میں گزارے اور اس اللہ تعالیٰ کی اس امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ہم اس امید لگا کر اس عبادت کو انجام دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس رات کو حاصل کرنے والا بنا دے، وہ رات میرے تقدیر میں لکھ دے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔